اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ماتا خزان الاموال وهم احیاء والعلماء باقون ما باقی الدہر۔ حضرت علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ کے حوالے سے کچھ کہنا میرے لیے یقیناً اتنا آسان نہیں ہے، چونکہ یہ بزرگان کی جو استاد العلماء جناب حجت الاسلام والمسلمین قبلہ تلمیذ حسنین رضوی صاحب اور جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا رضوان رضوی صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا، یقیناً ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے حوالے سے جو کچھ کہا جائے کم ہے۔ آپ انہیں جس بھی میدان میں دیکھتے ہیں وہ آپ کو بلندی پر نظر آتے ہیں، وہ خطابت ہو، وہ تحریر ہو، وہ تقریر ہو، وہ تفسیر قرآن ہو، حکومتی ایوانوں میں اپنی آواز پہنچانا ہو، ملت مسلمہ کے درمیان اتحاد کی فضا کو قائم رکھنا ہو، عوام الناس کے اندر ایک ایسی مقناطیسی قوت کی صورت میں موجود رہنا ہو۔ غرض ہے کہ آپ انہیں جس حوالے سے بھی دیکھیں ان کی ذات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کرشمہ رکھا تھا کہ جب تک وہ موجود رہے ماشاءاللہ 80 سال پلس کی عمر آپ کو نصیب ہوئی۔ جتنا عرصہ آپ رہے آپ نے حکمرانی کی ہے۔ نام تو طالب تھا لیکن وہ اتنے مطلوب تھے کہ ہر وقت ان کی ضرورت ہر جگہ پہ محسوس کی گئی۔ ان کی خدمات کا احاطہ کرنا میرے جیسے ایک طالب علم کے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ آپ کی خدمات اتنی وسیع ہیں، فقط آپ کا اگر خطابت کا عرصہ لے لیا جائے کہ خطابت میں آپ کی جو خدمات ہیں، اور جس طرح بھی بزرگ علماء کرام ارشاد فرما رہے تھے، یقیناً ان کے اندر ایک ایسا خاصہ تھا کہ جو انہی کو حاصل تھا کہ جب آپ خطاب فرما رہے ہوتے تھے، چاہے وہ ٹیلی ویژن کے پروگرامز ہوں، چاہے وہ جو ان کا تفسیر کا ایک سلسلہ کچھ عرصہ رہا، یا پھر بعد میں ممبر کے حوالے سے آپ کی خدمات ہوں، تو یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی حافظ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہے، آیات در آیات، اور اس طرح سے ایک ردم ہوا کرتا تھا ان کی گفتگو میں، ایک تسلسل ہوا کرتا تھا کہ لوگوں پر گویا ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی کہ نہ لوگوں کو وقت کے گزرنے کا احساس ہوتا۔ اتنے بہترین سلیس اور شگفتہ انداز میں آپ اپنا پیغام پہنچا دیا کرتے۔ آج علماء کے لیے، خطباء کے لیے یقیناً ان کی ذات ایک مشعل راہ ہے۔ آج انہی سے سبق حاصل کرتے ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح اتحاد بین المسلمین کی فضا کو بھی قائم رکھنا ہے اور اپنا عقیدہ بھی بیان کرنا ہے۔ آج دو ایکسٹریمز ہمارے سامنے ہیں، ایک طرف تو وہ ہے کہ جہاں پر عقیدہ بیان نہیں کیا جاتا، فقط عمل پر زور دیا جاتا ہے، دوسری طرف وہ ہے کہ جہاں پر عمل کو بھلا دیا گیا اور فقط عقیدے پر زور دیا جاتا ہے۔ آپ کا خاصہ یہ تھا کہ آپ نے کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کیا۔ عقیدے کی بات آئی، ولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو کھل کر بیان کیا اور شد و مد کے ساتھ بیان کیا، اور جب بات عمل کی آئی تو اسی انداز سے عمل کی بھی تبلیغ کی۔ جب عقیدے کی بات آئی، اگر خدا نخواستہ کسی نے مجمع میں سے کچھ غلط پڑھ دیا، ابھی حال ہی میں ایک کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر موجود ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جہاں پر ایک نوجوان کوئی اشعار پڑھ رہا تھا اور آخری مصرے میں اس میں سے شرک کی بو آتی تھی، تو آپ نے وہیں پر اس کو روک دیا۔ جی، تو وہاں پر اس بچے کو روک کر اس کی اصلاح کی۔ یہ علماء کا کردار ہے۔ علماء نے فقط تنقید نہیں کرنی۔ آج اگر ہمارے کچھ ذاکرین جو ہیں، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں، آج ان پر بجائے اس کے کہ فقط تنقید کی جائے، آج ان کی تربیت کرنی ہے، آج ان کی اصلاح کرنی ہے، آج انہیں اپنے ساتھ ملانا ہے۔ علماء کا کردار یہ ہونا چاہیے، بزرگان کا کردار یہ ہونا چاہیے، اور ماشاءاللہ بزرگان متوجہ ہیں اور ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے۔ تو آپ کی زندگی کے جتنے بھی گوشے ہیں، کسی ایک گوشے پر اگر گفتگو شروع ہو جائے تو بات جو ہے وہ تشنہ رہتی ہے۔ آپ نے ہر شعبے میں کمال حاصل کیا ہے، اور یہ آپ ہی کا خاصہ تھا کہ جس شعبے میں آپ گئے آپ عروج پر نظر آئے۔ اور راشد صاحب آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ بڑے بڑے خطباء گزرے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کی پوری خطابت کی عمر جو ہے، جو عرصہ آپ کی خطابت کا ہے، آپ اس میں عروج پر ہوں، کمال پر ہوں۔ خطباء کی زندگیوں میں عروج آتا ہے، زوال آتا ہے، کبھی ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، کبھی ان کی پسندیدگی کا اظہار زیادہ کیا جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی ان کو زیادہ سنا جاتا ہے، کبھی ان کے سامعین کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ آپ کے حوالے سے دنیا کا کوئی گوشہ ایسا ہو کہ جہاں پر آپ کے چاہنے والے، آپ کے مداح موجود نہ ہوں۔ ہر جگہ پر آپ کو اسی انداز سے سنا گیا جیسا کہ آپ کو آپ کی آغاز خطابت
کے عرصے میں سنا جاتا تھا، اور آپ کی زندگی کے آخری عرصے میں بھی وہی چیزیں، وہی محبت اور اسی انداز سے آپ کو سنا گیا۔ اور ایک اور چیز جو آپ کے حوالے سے میں آپ کی خدمات میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، چونکہ میں جانتا ہوں بزرگان موجود ہیں اور میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا۔ آپ کا ایک اور خاصہ جو تھا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے خطبہ جو ہے وہ بدقسمتی سے محنت نہیں کرتے، 5 یا 10 مجالس ہیں اور وہی بار بار آگے پیچھے کر کے پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ آپ کا خاصہ یہ تھا کہ آپ نے جس وادی میں قدم رکھا، جس عنوان یا مضمون کو لیا، اس کے ساتھ صحیح انصاف کیا، اور اتنے عناوین پر آپ نے گفتگو فرمائی۔ آپ کی تقاریر دیکھ لیں، لیکن آپ نے کبھی ریپیٹیشن نہیں کی۔ آپ کی ہر مجلس میں ایک نئی جہت ملتی ہے، ایک نیا انداز ملتا ہے، ایک نیا اسلوب ملتا ہے، اور آپ کی خطابت کے آپ کی بات سے متصل ہوگی یہ بات، بہت مشکل ہے کسی ایسے عالم کے لیے جو کہ 4 اشرے پڑھے کراچی کے اندر۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پہلا اشرا نیشنل پارک کے اندر، اس کے بعد بودراب کے اندر، پھر اس کے بعد تیسرا اشرا، چوتھا اشرا کھارادار کے اندر، یعنی ایک دن کے 4 اشرے پڑھنا درست ہے، بے شک۔ بہت مشکل ہے۔ اور کراچی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، اکثر نے بھی جب بھی وہاں معلوم گزارے ہیں تو یہ ایکسپیرینس کیا تھا کہ جو مجمع آپ کو 5 بجے کھارادار کی نیشنل پارک کے ہجوم میں ملے گا، وہی مجمع، اس سے زیادہ مجمع آپ کو کھارادار میں بھی ملے گا، بے شک۔ الحمدللہ ان کی زندگی کا جو یہ خاصہ رہا، ظاہر ہے وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے کہ وہ 4 مجلسیں نہیں پڑھ سکتے تھے، اور آخری وقت تک انہوں نے جو مجالس پڑھی وہاں IRC کے اوپر، تو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کی بات کو سے متصل ہوتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ذہن عطا فرمایا تھا کہ بہت مشکل ہے ایک ہی شہر میں ہوتے ہوئے 4 مجالس پڑھنا۔ بے شک۔ اپنی جی بہت شکریہ۔ یقیناً یہ بات آپ کی درست ہے، اور دوسری ایک اور چیز جو قابل نظر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی مجالس میں اہل سنت کی جو کثیر تعداد موجود ہوا کرتی تھی، اور فقط عوام نہیں بلکہ خواص کا آنا، علماء کرام، اہل سنت کے علماء کا آنا، مفتیان کرام کا آنا، یقیناً آپ کی گفتگو میں وہ انداز تھا، وہ رواداری تھی، وہ بہترین اٹریکٹ کرنے والا، ان کی گفتگو میں وہ کشش تھی کہ جو اہل سنت ہوں یا دیگر مکاتب فکر کے افراد ہوں وہ متوجہ ہوا کرتے تھے، اور اس محفل میں آپ اپنا پیغام بھی دے جاتے، اہل سنت کے ساتھ ایک رواداری کا ماحول بھی رہتا، ایک محبت بھی رہتی۔ اور یہ سب سے جو بنیادی چیز ہے، چونکہ ایک تو آپ کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جناب علامہ کی خدمات کو، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو اپنے لیے ایک راہ متعین کرنی ہے، جو اپنی زندگی کے لیے جو موجودہ ہیں، جو موجودہ علماء ہیں، جو خطباء ہیں، جو ذاکرین ہیں، ان کے لیے کہ آپ سے کس طرح سیکھا جائے، چونکہ فقط آپ کا ذکر کر کے آپ کی خدمات تو یقیناً ہے، خداوند متعال ان کو اجر دے گا، اہل بیت کی جس طرح سے انہوں نے خدمت کی ہے، عزاداری سید الشہداء کے لیے جس طرح ان کی خدمت ہے، ملت کے لیے جس طرح ان کی خدمات ہے، تو یقیناً اس پر ان کو اجر ملے گا اور مل رہا ہوگا، اور یقیناً ان کی خدمات جو ہیں وہ کثیر ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، اور ایک ان کی زندگی کا ایک پہلو کہ جس سے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں، چونکہ آج آپ دیکھیے وطن عزیز پاکستان میں جو ماحول بن چکا ہے، وہاں پر فاصلے بڑھ چکے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی مجالس میں، ایک دوسرے کے پروگرامز میں آنا بند کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم طالب جوہری صاحب کی زندگی سے یہ سبق سیکھیں کہ وہ دوسروں کی محافل میں گئے بھی ہیں اور ان کو اپنے ہاں انوائٹ بھی کیا ہے، انہوں نے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا، انہوں نے کبھی کسی کی تکفیر نہیں کی، اور نہ ہی ان کے حوالے سے کسی اہل سنت کے اکابرین میں سے کسی نے یہ کہا ہو، حالانکہ سب جانتے تھے ولایت علی بن ابی طالب پر ان سے بہتر پڑھنے والا کون تھا۔ آج بڑے بڑے مولائی اور ولایتی جو اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں کہ جو پتہ نہیں کیا کیا، آج کل تو وہ بہت بڑے اجتماع بھی ہو رہے ہیں، اور ایک پتہ نہیں کون سی ولایت جو ہے وہ متعارف کرائی جا رہی ہے، تو آپ سے بڑھ کر ولایت بیان کرنے والا کون تھا؟ آپ سے بڑھ کر عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے جو ہے وہ میدان عمل میں کون تھا؟ لیکن باوجود اس کے کہ اپنے عقیدے پر نہ کمپرومائز کیا، فضائل علی پر ذرہ برابر کمپرومائز نہیں کیا، ولایت علی کو قرآن سے ثابت کیا، فضائل علی کو قرآن سے ثابت کیا، علی ابن ابی طالب کے مقام کو تمام صحابہ سے برتر 1,23,999 انبیاء سے برتر قرآن سے ثابت کیا۔ اس سے بڑھ کر آپ کیا؟ لیکن باوجود اس کے ایک پیار محبت کی فضا تھی، کبھی جو ہے وہ نفرت کا پیغام نہیں دیا، کبھی کسی کو ناراض نہیں کیا، کبھی کسی کی توہین نہیں کی، کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا۔ آج ہماری مجالس میں، ہماری محافل میں وہی انداز ہمیں چاہیے، وہ طالب جوہری صاحب کا انداز آج ہمیں چاہیے، تاکہ اہل سنت بھائی بھی ہمارے قریب ہوں، اور
بین الشیعہ جو ایک صورتحال اس وقت انتہائی تشویشناک ہے، اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً وہ بزرگان جا رہے ہیں، یقیناً ان کی کمی ایک طویل عرصے تک محسوس کی جائے گی، لیکن الحمدللہ جو علماء کرام اس وقت موجود ہیں، جو بزرگان موجود ہیں، ان کا یہ فریضہ بھی بنتا ہے کہ اس وقت جہاں پر ہم نے اہل سنت کے ساتھ اپنی فضا کو بہتر بنانا ہے، اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اس وقت کی جو اشد ترین ضرورت ہے وہ اتحاد بین الشیعہ ہے۔ اتحاد جو ہے وہ اس وقت ہماری اپنی صفوں میں اس وقت دشمن اس حد تک اندر آ چکا ہے، گھس چکا ہے، اور ہم خود اس حد تک متاثر ہو چکے ہیں دشمن کے پراپوگنڈے سے، اور دشمن جو مختلف حربوں سے ایک کاروائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کافی حد تک وہ کامیاب، اور ابھی ایام ازا آ رہے ہیں، اس سے پہلے ہی بہت سی طاقتیں اس وقت آ چکی ہیں اور شیعہ کو شیعہ کے خلاف لڑائے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لہٰذا میں بزرگان سے یہ درخواست کروں گا کہ اس حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کریں۔ طالب جوہری صاحب کے سلسلے کو رکنا نہیں چاہیے، وہ سلسلہ آگے بڑھے، اور الحمدللہ یہ بزرگان جو آپ کے اس فورم پر موجود ہیں، ان سب کی خدمات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں ان بزرگان کا سایہ موجود رہے، ہم ان سے سیکھتے رہیں، اور خداوند متعال ملت جعفریہ کو سرخرو کرے، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل ہو۔ المہدی ٹی وی اور دیگر جتنے بھی پلیٹ فارم پر یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے، خداوند متعال آپ کو، المہدی ٹی وی کو، اور جناب آیت اللہ حضرت ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب کو اجر جزیل عطا فرمائے، اور آپ تمام کی کاوشوں کو خدا شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر